آج راؤ شہزاد کی 10ویں سالگرہ کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں امجد کنول کو ہر کامیاب تقریب سجانے پر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کی جو بھی تقریب آج تک ہوئی ہے اس میں محبت کرنے والے دوست، ادیب، شاعر، سماجی کارکن، سیاسی کارکن اور علم موسیقی کے حوالے سے تعلق رکھنے والے لوگ سبھی کے سبھی ان کی تقریب میں جاؤ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ ان کی محبت ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک جگنو جو ہے وہ بہت پہلے ہم بچپن میں ہم نے وہ بلبل اور جگنو کی ایک نظر پڑی تھی، تو اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جگنو جو ہے اس نے اپنے ارد گرد اتنے جگنوں کو اکٹھا کر لیا ہے کہ یہ اب آسمان ادب پر ایک کہکشاں کی طرح چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس آسمان ادب کی جو کہکشاں ہے اس کے جگنوں نے امجد کنول کی محبت میں دوستوں میں جو وہ نچھاور کر رہی ہیں اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تو تقریب کیونکہ کافی طوالت پکڑ چکی ہے، دوستوں نے کافی محبت کا اظہار کیا ہے، اس تقریب کے حوالے سے بہت بات بھی دی ہے۔ اور یہاں افسوس چکتا ہی ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے ہم سے بچھڑنے والوں کا ایک طویل دوستوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو جب سے انہوں نے وہ تذکرہ کیا ہے تو میں یہاں اسٹیج پر بیٹھے اپنے سامنے جو کرسیاں ہیں ان میں کئی چہرے ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہیں میں خالد احمد کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں میں قائم نقوی کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں نجیب احمد کو ڈھونڈ رہا ہوں، ماشاءاللہ کہیں بخاری صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں، ایسا ہی اور اسلم قبال صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہ امجد کنول نے ہمیشہ ان لوگوں کو عزت دی اور ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے علم و ادب کی بہت خدمت کی۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب 16 میں مارشس سے آیا تو چونکہ کافی 2-4 سال کے بعد دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے ساتھ یہاں الحمرا آرٹ کونسل ادبی بیٹھک میں میرے ساتھ ایک شام کا بندوبست کیا۔ تو شام کا بندوبست کرنے والے تھے نجیب احمد، خالد احمد اور قائم نقوی۔ اللہ بے شک میرے یہ آپ سمجھ لیں 70 کی دہائی سے میرے دوست تھے، کٹھے پڑھے لکھے مال روڈ کی سڑکوں پر کٹھے گھومے، پارٹی ہاؤس میں کٹھے تقریبات اٹینڈ، مشاعرے پڑھے، کرکٹ ہوئے۔ تو وہ چہرے جو پارٹی ہاؤس میں نظر آتے تھے وہ بھی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے اور یہ بھی ہو گئے۔ تو ابھی پچھلے دنوں بہت ہی محبت کرنے والے، بہت ہی پیار کرنے والے ایک عظیم انسان، عظیم شخصیت جن میں پیار ٹوٹ کر بھرا تھا، اسلم قبال صاحب آپ سے جدا ہو گئے۔ تو اسلم قبال صاحب کا حوالہ مجھے اس لیے بھی بہت زیادہ افسردہ کر جاتا ہے کہ جب میری 1973 میں میری پہلی کتاب آئی 1973 میں، تو اس کا ٹائٹل جو تھا وہ اسلم قبال نے بنایا اور اس ٹائٹل کو اتنا سراہا گیا تھا کہ امریکن لائبریری، کانگریس لائبریری میں وہ جو ان کا ٹائٹل تھا اس کو پلیس کیا گیا، اس کو اتنا اس ٹائٹل کو پسند کیا گیا۔ وہ کتاب کا عنوان بھی کچھ ایسے ہی تھا۔ آج بھی ہم ان لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ جھوٹے ماندری تھے چل سمجھ گئے۔ تو وہ ایسے جان کے گرد ایسے جو ہے نا وہ جھوٹے ماندری جو ہے نا وہ ایسے ہمارے گھرے ہوئے ہیں، ان میں جان کو گھیرا ہوا ہے، سمجھ گئے۔ تو وہ بجائے اس کے ہمارے معاشرے کا، ہمارے مسائل کا، ہماری زندگی کا زہر نکالنے کی بجائے ہماری زندگی میں اور زہر جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں۔ تو یہاں میں بھی ممتاز راشد لاہوری صاحب بہت پیارے دوست ہیں جن سے میں ایک بات کر رہا تھا یہ بلی کو دیکھ کر، تو وہ یہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک گارڈن تھا، تو اس کے سامنے ایک ڈرائنگ روم تھا، تو وہ پتہ نہیں چند نیولے جو ہے نا 3-4 نیولے وہاں کیسے آ گئے۔ اچھا وہ اتنے گو تھرو ہو گئے اس طرح یہ بلی جو ہے اس طرح پھر وہی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ الحمرا کی CEO
वो न्योले जो थे वो मेरे घर के ड्राइंग रूम में आकर वो जो डाइनिंग टेबल थी उसके ऊपर भी बैठ जाते थे। अच्छा, बैठ जाते थे, वहाँ बैठे रहते थे। फिर वो नीचे उतरते तो जो सोफे लगे होते थे वहाँ जो दोस्त बैठे होते थे ना, कभी उसके पाँव के पास से गुजर गए, कभी उसके पाँव पर। तो मेरा एक दोस्त था, अल्लाह नसीब करे वो बहुत हो गया। तो वो मुझे कहने लगा, आशिफ साहब न्योले चले नहीं की करना होते थे सारे का। मैं क्या बैठा दसा ये मैं आप पाले हो मैं आप पाले हो मैं क्या ये जेडे दोस्त मैनू मिलने आते ने ना ये उन्होंने आके पैर सुंघते हैं तो ये अंदाजा लाते हैं कि ये कोई इंसान की शक्ल में कोई सप तो नहीं आ गया। तो इस तरह हम दोस्तों की शक्ल में सांपों में भी गिरे हुए, सांपों में भी गिरे हुए, किसी का कोई पता नहीं। तो आज का जो दौर चल रहा है तो मैं तो उसमें मेरी जो नज़में हैं तो मैं अगर वो सुनाऊं तो शायद मैं अलहमरा के गेट से बाहर निकल जाऊँ। हालांकि वो नदी आज की नज़में नहीं है, वो 70, 80, 90 की दहाई की नज़में हैं। तो वो लेकिन वो आज अगर मैं यहाँ पढ़कर सुनाऊं तो वो ऐसे ही लोग समझेंगे। तो एक दफा मैंने तस्करा भी कर दिया था कि वो मेरी एक छोटी सी नज़म थी, वो मेरे दोस्त यहाँ से लिखता है चले गए जाए। वो 3 लाइनों की नज़म थी, वो मेरी किताब सीखा और चानन आई तो 96 आई। तो नज़म में सी के हाली हाथ उठ बैठे जुस्से चूरो चूर, हाली हाथ उठ बैठे जुस्से चूरो चूर बड़े कमाती सुनो। तो वो ना उस वक्त पता नहीं जिंदा है या मर गया है, वो ब्रिगेडियर इम्तियाज था, कोई DGI भी था। तो वो किताब उसके कहीं टेके चढ़ के पहुंच गई। तो उसने वो एक दिन किसी ने उसको जो हम उसके उस वक्त अकाबरीन थे उन्होंने समझा कि शायद हाशमी ने हमें सूर कहा कि माता ने सूर आ रहा। तो वो रात के ना कोई 2:30-3 बजे उस वक्त लैंडलाइन नहीं होती थी, ये मोबाइल होते नहीं थे। तो वो 2:30-3 बजे ना वो मुझे अपने घर के सामने, मैंने तो यही महसूस किया कि उसकी जो थी वो गाड़ियाँ आई हुई थी मुझे उठाने के लिए। तो उसने मुझे 2:30-3 बजे फोन किया। तो जब उसने किया फोन तो मैं कहता जी अख्तर हाफिज़ साहब, मैंने कहा पूछा कौन है? तो कहने लगा कि अख्तर हाफिज़ साहब से बात होती है। मैंने कहा आप कौन है? तो उसने कहा कि मैं ब्रिगेडियर इम्तियाज बोल रहा हूँ। मैंने जब वो उसका नाम सुना तो आप वो तो बड़ा मारूफ नाम था। उन्हीं दिनों उसने वो ये जो आजकल बहुत बड़ा शेर बना हुआ है नजर सेठी, उन्हीं दिनों उसको उड़ाकर इसकी भी उन्होंने वो की थी, खातब वालों का भी की थी। तो मुझे नजर भी याद आ गया। मैंने कहा भाई अब ये नजर मुझे फोन किया है इस वक्त, इसको पता है किस तरह की है। झूठ में इससे अगर बोला तो इसके जो नौजवान है वो मेरे दिमाग में लगेंगे, अंदर आ जाएंगे। 2:30-3 बजे मुझे उठाकर डाले में डालेंगे, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, घर वालों को भी नहीं पता, लगे को भी नहीं पता। तो मैंने कहा कि मैं अक्सर हाशमी ही बोल रहा हूँ, शायद उसको तो नहीं जी। तो मैंने जब कहा अक्सर हाशमी ही बोल रहा हूँ तो कहने लगा हाफिज़ साहब इस वक्त आपकी किताब सीखा वाले चैनल ज्यादा तो मेरे सामने टेबल तक रही हुई है, जब वो पढ़ रहे हैं वहाँ थोड़ी एक नजर की मैंने समझ नहीं आती। अच्छा सफा नंबर 39 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਫਾ 39 ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਵਾਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤੇ ਸੋਚੋ। हाली हाथ छोड़ बैठे दूसरे चूरो चूर बड़े कमाती सूर नार बना थोड़ा। अच्छा आंदा मैनू ये नहीं समझ आ रही कि तुसी सूर किनू आखिया, समझ गए? ਤੁਹਾਡੀ नजर च सूर कौन? मैं क्या ब्रिगेडियर साहब मेरी नजर च सूर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਦਾ ਇਸਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ, कमाद मेरा मुल्क है बिल्कुल। तो जो सूर कमादा जो अड़ जाते हैं तो कमाद को बिगाड़ देंगे। सही तो मैं क्या ये शुक्र रब का लख लख क्यों ने ना मेरे नाल कोई आधा घंटा डायलॉग किया
اچھا۔ وہ شاید انہیں میری جان بچی نہیں سی، جان بچی ہونی سی، تو ایڈا لمبا ڈائلاگ ہوتا میرا ہو گیا کہ انہوں پھر میں دسیا کہا برگیڈیئر صاحب میری گل سنو، ایک گندا سیاستدان بھی سور ہے، ایک گندا صنعتکار بھی سور ہے، ایک گندا استاد بھی سور ہے، پیچھے میں کہتا ہے ایک گندا فوجی بھی سور ہے، وہ میں سارے میں سب کو گنایا، ایک گندا ڈاکٹر بھی سور ہے، ایک گندا پولیس والا سپاہی بھی سور ہے، اس کو نا میں کوئی 11-12 دسے کہ یہ سارے سور میں کوئی دسو یہ سور نہیں ہے جہاں سارے ملک کو خراب کرنا ہے۔ میں کہا ایک صنعتکار 2 کروڑ روپیہ قرضہ لیتا ہے تو بعد میں معاف کرا دیتا تو سور نہیں جو ہوتی ہے۔ بالکل وہ میری ساری گفتگو بڑی سنتا رہا ہوگا تو پھر نا یہ کہتا ہے حافظ صاحب مینوں بڑا مزہ آیا تھوڑا گفتگو کر کے، تسی میرا جڑا ویژن ہے نا وہ تبدیل کر دیتا اپنا۔ میں کہا جی میں تو اسی حساب نال لیا ہے جو کچھ بھی ہے میں تہاڈے سامنے رکھ چکی ہے، تو میں مینوں خوشی یہ ہے کہ میں اپنی کتاب کتے پہنچاؤنا چاہتا تھا پہنچ گئی۔ میرے اس جملے تو پھر تھوڑا جہا کر گیا ادا تھی کی آخیا، میں کہا جی میرے واسطے فخر کی گل ہے کہ میرا کاری جڑا برگیڈیئر امتیاز ہے، اس تو وڈی میرے پاس اعزاز والی اور کہڑی گل ہے کہ کاری میرا جڑا ہے برگیڈیئر امتیاز۔ تو پھر مینوں آتا ہے اچھا حافظ صاحب بڑا مزہ آیا تھوڑی کتاب کا پتا چل گیا اینگل کا، لیکن پھر بھی اخیر سے میں تمہیں پوچھنا تھوڑی نظر سے سور کہڑے نے؟ سوئی تھوڑی نظر چ میں کیا برگیڈیئر صاحب میں گل دسا، میں کیا سارے سوراں کی لسٹ جڑی ہے نا سارے سوراں کی لسٹ وہ تواڈے کول موجود بریف کیس وچ موجود ہے تے پچھر تسی اکثر آدمی نوں دے ہاں سمجھ گئے۔ تے میں کہا مینوں یہ بھی خوشی ہے کہ تواڈے بریف کیس وچ لسٹ پئی ہے تے تسی انہاں نال پورے پیش آ سکتے ہو۔ صحیح۔ تو پھر انہوں نے کہا جی بہت بہت شکریہ حضرت میری جان چکی۔ سو ہون بھی میری نظماں ساریاں ہو گئی ہیں، میں پنجابی نظم کے حوالے نال گل کر رہا کہ اس طرح کی نظماں نے بھاویں وہ میں کسی بھی اینگل سے لکھا اس طرح ہی وہ ایک وہ تو بڑا ترانہ ایک چلتا ہوتا سی، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم کہ وہ شاہ حسین کا بیلا سی تو اتنے پنجابی مشاعرہ انہوں نے رکھا ہے سی، مینوں بھی انہوں نے آخیا کہ جی اس طرح حافظ صاحب کہ تسی شاہ حسین کا نظم لکھی تو میں کہ یار میں کہ کبھی شخصیتات جہاں نے شخصیت انہوں نے بہت گھٹ لکھا ہے، میرے کو بڑا مشکل ہوتا لکھنا، لیکن میں سیٹ کر دیا نظم سی جی میری شاہ حسینہ شاعرہ، شاہ حسینہ شاعرہ تیری دھرتی تھلے اکھوں اولے پیراں ہیٹاں سڑکاں تھلے لمبے چوڑے جاڑ بچھے نے ڈونگیاں ڈونگیاں گٹراں نے۔ شاہ حسینہ شاعرہ تیری دھرتی تھلے پیراں ہیٹاں سڑکاں تھلے ڈونگے ڈونگے جال بچھے نے گٹراں دے جنہاں دے وچ خبریں کی رڑدا جاندا جنہاں دے وچ خبریں کی رڑدا جاندا میں جو ڈٹھا ہوئیو دساں، میں جو ڈٹھا ہوئیو دساں، ایک گٹر دے منہ کھلن تے گندا پانی رولا پاندا شور مچاندا باہر سی آیا، ایک گٹر دے منہ کھلن تے گندا پانی رولا پاندا شور مچاندا باہر سی آیا، ایک نمانا باندھیا، ایک نمانا باندھ لے آیا مردہ جسا نیلا پانی بھریا ہسے تیری دھرتی اتے، ہسے تیری دھرتی اتے، تیری دھرتی سوڑی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم اخیر تے میں ایک اردو شاعری کا مقصد ہے نہیں، ایک قطعہ میں اکثر سنانا ہوں، سر اٹھانا ہے تو قاتل کے حوالے کر دو، سر اٹھانا ہے تو قاتل کے حوالے کر دو، عصر حاضر میں سر دار بقا ملتی ہے، عصر حاضر میں سر دار بقا ملتی ہے، جن کے افکار و تدبر سے جہاں زندہ ہے، جن کے افکار و تدبر سے جہاں زندہ ہے، ان کو نہ کرتا گناہوں کی سزا،
उनको ना क्या कर कहते सकते, हैं, ना हम दोस्त जो कर हमसे सकते। जुदा हो गए हैं उनके लिए मैं एक उसी दौर की नज़र है, वो सियासी हवाला भी है उसमें जो दोस्त निकालना चाहें। तो बसंती गुड्डी पेचे पाके आसमाना बनते, बसंती गुड्डी पेचे पाके आसमाना बनते, डोर पे मंगे, हाँ हाँ डोर पे मंगे, कब तक पिन्निया नाल पिन्ने जोड़ के उड़ती रही, कब तक पिन्निया नाल पिन्ने जोड़ के उड़ती रही, ओडो खबरे केड़े पासे वो और मैं फिर एक दफा सारे दोस्तों की बहुत बहुत जी मैं सभा का शुक्रिया बहुत खुशी शुक्रिया अदा करना एडी थोड़ी खूबसूरत तकलीफ का जरा उन्होंने मतलब इनाकात किया है, अल्लाह ताला उन्होंने मजीद के जरा तकलीफात का इनाकात करूँगा। तो बाकी जरा इन्हों के अवार्ड दी गल्लां ने अवार्ड जड़े इन्हों किसी अवार्ड की लोड़ नहीं, बेशक मैं जी मैं आप ही वो गल कराना चाहता जी मैं अगे भी दफा कराई है, इन्हों किसी अवार्ड की जरूरत नहीं, मोहब्बत इन्होंने वास्ते बहुत बड़ा अवार्ड